صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد قرآن مجید کی اس آیہ شریفہ کی روشنی میں ہماری گفتگو الحمدللہ بفضل الہی و بتصدق محمد و آل محمد علیہ السلام جاری ہے۔ اس گفتگو کا ٹاپک ہے امامت اور ہدایت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اللہ نے ہدایت کا جب انتظام کیا تو اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا اور اماموں کو بھی بھیجا۔ اس آیت میں اللہ نے اماموں کی بات کی ہے کہ ہم نے جن کو امام بنایا ہے وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہدایت کا جو انتظام کیا تھا، عورتوں کو یہ شکایت کرنے کا حق تھا، میرے اللہ بہت سارے عورتوں کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں صرف عورت ہی سمجھا سکتی ہے، تو نے مردوں کا تو انتظام کیا لیکن عورتوں کے لیے کیا انتظام کیا؟ عزیزان محترم، اللہ نے اسی لیے انتظام ایسا کیا کہ اپنے نبی سے کہلوایا کہ آپ بتا دیجئے اور آپ کہہ دیجئے، آپ ایک مکمل ہدایت لے کر کے آئے ہیں۔ آپ اگر یہ اعلان کریں گے کہ میرے بعد علی امام ہیں، پھر حسن امام ہیں، پھر حسین امام ہیں، پھر زین العابدین امام ہیں، اسی طرح 12 اماموں کے بارے میں بتائیں گے، تو اسی طرح آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی جو فاطمہ کو کام کرتے ہوئے دیکھو، فاطمہ کو جو بولتے ہوئے دیکھو، یہ سمجھ لو کہ فاطمہ ایک بیٹی بن کر کے نہیں بول رہی ہے بلکہ رسالت کا ٹکڑا بن کر کے بول رہی ہے۔ توجہ رکھیے گا، رسالت کا جز بن کر کے بول رہی ہے۔ کچھ لوگ ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، دل کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے حدیث میں۔ رسول کی اس حدیث مبارک میں صرف یہی ایک جملہ ہے اور یہی بات سمجھاتا ہے کہ فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ توجہ رکھیے گا، فاطمہ رسالت کا جز ہے۔ اللہ نے سارے مسلمانوں کو بتایا تھا کہ دیکھو یہ محمد ہیں، انہیں اپنا جیسا نہ سمجھنا، انہیں بھائی کہہ کر کے یا دوست کہہ کر کے نہ پکارنا، جب بھی پکارنا تو رسول اللہ کہہ کر کے پکارنا۔ یہ ایک احترام ہے ہمارے نبی کا۔ تو رسول نے خود بھی فرمایا کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے اور اگر ہیں تو بس رسول ہیں، محمد صرف رسول ہیں۔ اور رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، مطلب کیا ہوا؟ ایک بیٹی باپ کا ٹکڑا نہیں بلکہ
فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب فاطمہ کچھ بولیں تو اس کا مطلب رسالت بول رہی ہے، فاطمہ چلے تو رسالت چل رہی ہے، فاطمہ اٹھے تو رسالت اٹھ رہی ہے، فاطمہ بیٹھیں تو رسالت بیٹھ رہی ہے، فاطمہ کہیں جائیں تو رسالت جا رہی ہے، فاطمہ کسی سے خوش ہو جائیں تو رسالت خوش ہو رہی ہے، فاطمہ کسی سے منہ پھیر لے تو رسالت منہ پھیر رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ فاطمہ رسالت کا جز ہے، اپنے باپ کا جز نہیں، رسالت کا جز ہے۔ عزیزان محترم، اب غور فرمائیے گا، فاطمہ نے اس کائنات میں تشریف لا کر کے کائنات کی عورتوں کے لیے اپنی زندگی کو ایسا نمونہ عمل بنایا کہ جس کو بھی جنتی زندگی چاہیے وہ فاطمہ کی زندگی پر عمل کرے، فاطمہ کی سیرت پر عمل کرے، اس کی زندگی خود بخود جنتی بنتی چلی جائے گی۔ میرے عزیزو، فاطمہ کی چادر دیکھیے کتنی شان والی ہے، کتنی عظیم شان چادر ہے فاطمہ کی۔ حجاب کا حکم دیا فاطمہ نے۔ فضائل کا یہ جملہ بیان کر کے اب مجھے ایک پیغام بیان کرنا ہے اور پھر جناب سیدہ کے فضائل پر آؤں گا، کیونکہ مجھے زہرا کے فضائل سے ثانیہ زہرا کے فضائل تک آنا ہے، جناب زینب کے فضائل تک، اور کیونکہ جناب زینب کے شہزادوں کا آج آپ ماتم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، حجاب کتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی، جو عورت کی بھی عزت کو بچاتا ہے، اور یہ حجاب پورے گھر والوں کی عزت کو بچاتا ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، انہوں نے حجاب کا کیسا نمونہ پیش کیا ہے، چاہے فاطمہ زہرا ہوں، چاہے ثانیہ زہرا زینب ہوں۔ جب کوفے اور شام کے بازاروں میں خطبہ بھی دیا ہے، تقریر کی ہے زینب نے، تب بھی اپنی آواز میں نہیں بلکہ علی کے لہجے میں باتیں کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں دو ہی تو ہیں جنہوں نے علی کا لہجہ لیا ہے، یا معراج میں خدا رسول سے بات کرنے کے لیے علی کا لہجہ لے رہا تھا، یا بازار شام میں اور کوفے کے بعد دربار میں جب زینب خطبہ دے رہی تھی تو علی کا لہجہ لے رہی تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ حجاب کیا درس دیا ہے، اللہ اکبر۔ اہل بیت کے گھر کی مقدس عورتوں نے کائنات کی عورتوں کو حجاب کا سبق سکھایا ہے۔ حجاب کرو، یہ آبرو کو بچاتا ہے، عزت کو بچاتا ہے۔ اب سنیے گا، ایک واقعہ آپ کو سناؤں، چونکہ میں مجلسوں میں ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں، تاکہ انشاءاللہ شاید اگر یہ واقعات ہمارے بھائیوں یا بہنوں کسی کے بھی ذہن میں انشاءاللہ رہ جائے تو بہت فائدہ پہنچائے گا۔ ایک عورت تھی، یہ سچا واقعہ ہے، ایک عورت تھی جو بڑی حجاب والی عورت تھی، بہت حجاب اسے بہت پسند تھا، بغیر حجاب کے گھر سے نکلنا بھی اسے گوارا نہیں تھا، پسند ہی نہیں تھا، اور گھر سے بھی بہت کم نکلتی تھی۔ توجہ رکھیے گا، وہ عورت باحجاب عورت جب شادی کا ٹائم آیا تو اس نے ایک کنڈیشن رکھی، میں اس سے شادی کروں گی کہ جو میرے حجاب کو شادی کے بعد اتارے نہیں، مجھے حجاب کرنے دے، میں ایسے شخص سے شادی کروں گا۔ ایک جوان تیار ہوا اور کہنے لگا ہاں میں شادی کروں گا، اور مجھے خود بھی حجاب بڑا پسند ہے۔ ہو گئی شادی، شادی ہوئی، دن گزرے، اور جب وقت آیا ایک بچے کی ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا۔ یہ جو شوہر ہے یہ کھیتوں میں جا کر کے، اپنے کھیت ہیں اس میں کھیتوں میں کام کرتا ہے۔ ایک دن شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں کھانا کھانے کے لیے گھر پر آتا ہوں، میرا ٹائم بڑا برباد ہوتا ہے، تم کھانا لے کر کے کھیتوں پر آ جایا کرو۔ وہ عورت پہلے تو تھوڑا سا ہچکچائی کہ میں تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی حجاب کی وجہ سے، بہت کم نکلتی ہوں، اور مجھے اب روز جانا پڑے گا، وہاں پر نامحرم مرد بھی ہوتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں۔ وہ عورت جاتی ہے اور جا کر کے اپنے شوہر کو کھانا پہنچاتی ہے۔ کچھ دن گزرے، پھر ایک اور بیٹا پیدا ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب وہاں جاتی ہے تو کبھی کبھی حجاب کی اس طریقے سے پابندی نہیں کر پاتی، کبھی کبھی سر سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، یا کچھ اس طریقے کا ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ وہ حجاب کا پوری طرح خیال نہیں رکھ پاتی۔
جاتی ہے، جا کے کھانا دیتی ہے، چلی آتی ہے۔ اب ایک بچہ اور پیدا ہوا، توجہ رکھیے گا، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد ایک بیٹا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر شوہر نے کہا کہ دیکھو میں تھک جاتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم بھی آ کر کے کھیت میں ہماری مدد کرو، کھیتی میں ہماری مدد کرو۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں۔ اب جب بیوی وہاں جانے لگی تو ظاہر ہے کہ نامحرم مرد بھی وہاں پر ہیں، اب حجاب کی رعایت نہیں ہو پاتی، حجاب پورا کا پورا اتر گیا۔ شوہر کی مدد کرتی ہے، حجاب بھی پورا اتر گیا۔ گھر کے حالات بھی ایسے ہیں کہ جانا پڑتا ہے، شوہر بھی تھک جاتا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اور عمر بھی بڑھ رہی ہے، تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے مدد کرنے کے لیے جاتی ہے، حجاب بھی پورا اتر گیا۔ دن گزرے، بچے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا، ہنستے ہوئے کہا، تم بڑا حجاب کیا کرتی تھی، بڑا تمہیں حجاب پسند تھا، تم نے تو شرط رکھی تھی، کنڈیشن لگائی تھی میں اس سے شادی کروں گی جو میرے حجاب کو باقی رکھے، حجاب کی حفاظت کرے، اب تو تمہارا حجاب پورا ہی اتر گیا، اس حجاب کا فائدہ کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ سنیے گا، شوہر نے بڑی بات کہی، اس حجاب کا فائدہ کیا ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، اور فرق کیا پڑا، تم حجاب کرتی تھیں اور اب نہیں کرتی، فرق کیا پڑا؟ عورت بڑی سمجھدار تھی اور پڑھی لکھی عورت تھی۔ عورت نے شوہر سے کہا کہ تم اس کا فائدہ اور نقصان دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب سنیے، عورت نے کہا ٹھیک ہے، تم بازو والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں ابھی دکھاتی ہوں۔ گھر میں بیٹے موجود، بیٹے جوان ہو چکے ہیں، شوہر دوسرے کمرے میں چھپ گیا، بیوی نے اپنے سر کے بال کھولے اور چیخ چیخ کر کے رونا شروع کر دیا۔ سب سے بڑا بیٹا آ گیا، ماں کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے، مجھے بہت مارا ہے، ٹارچر کیا، اس لیے رو رہی ہوں۔ بیٹا کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، بابا کو غصہ آ گیا ہوگا کسی بات پر، میں بابا سے بات کروں گا کہ وہ دوبارہ آپ کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، پریشان نہ ہوں، کوئی ایسی بات بری لگ گئی ہوگی، انہوں نے مار دیا ہوگا، وہ ایسا کرتے نہیں ہیں، میں ان کو سمجھاؤں گا، میں بات کروں گا، آپ پریشان نہ ہوں، بابا بہت اچھے ہیں، کہہ کر کے وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر چلا گیا، گھر کے باہر چلا گیا۔ اب اس نے پھر دوبارہ رونا شروع کیا، اس سے چھوٹا والا بیٹا آ گیا، دوسرے نمبر پہ سیکنڈ نمبر کا بیٹا وہ آ گیا، کہنے لگا ماں کیوں رو رہی ہو؟ ماں کہتی تمہارے باپ نے مارا ہے اور مجھے بہت ٹارچر کیا ہے، تکلیف دی ہے۔ اب اس بیٹے نے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور کہنے لگا کہ میں ایسے باپ کو پسند نہیں کرتا کہ جو میری ماں پر ہاتھ اٹھائے، اور نہ جانے کیا کیا باتیں کی، اور پھر باہر چلا گیا۔ باپ چھپا ہوا ہے، سب سن رہا ہے۔ پھر ماں نے رونا شروع کیا، چھوٹا والا بیٹا آ گیا۔ بیٹے نے غصے سے پوچھا کیا ہوا ہے ماں، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی تمہارے باپ نے مارا ہے، ٹارچر کیا، اس لیے رو رہی ہوں۔ یہ تیسرا بیٹا۔ ماں کہتی ہے، بیٹا کہتا ہے کہ اچھا بابا نے تمہیں مارا؟ بیٹے نے برا بھلا کہنا شروع کیا اور اس کے بعد کہنے لگا میرا ڈنڈا کدھر ہے، میں ابھی ڈنڈا اٹھاتا ہوں اور جا کر کے باپ سے لڑائی کرتا ہوں، جھگڑا کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ جیسے ہی اس نے جملہ کہا، ماں نے اپنے آنسو پوچھے اور اپنے شوہر سے کہا باہر آ جاؤ۔ شوہر باہر آیا، ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ باپ سے معافی مانگو، تم نے باپ کے بارے میں اتنی بڑی بات کیسے کہی؟ اب یہ شرمندہ کہتا ہے کہ آپ نے جو بتایا مجھے غصہ آ گیا، کہتی نہیں میں نے جھوٹ بولا تھا، تمہارے باپ نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، تو بہت نیک انسان ہے، میں تو بس انہیں کچھ سمجھانا چاہ رہی تھی۔ بیٹے نے معافی مانگا، دوسرا بیٹا آیا، اس نے بھی معافی مانگا۔ اب شوہر کہتا ہے تم مجھے سمجھانا کیا چاہتی ہو؟ بیوی کہتی میں تم کو یہی سمجھانا چاہتی ہوں، جب میں پہلی بار روئی، سب سے بڑا بیٹا آیا، میں نے اس کو بتایا کہ تمہارے باپ نے مارا ہے، اس نے تمہاری عزت کا پردہ رکھ لیا، کیونکہ وہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب میں پردہ کرتی تھی، حجاب کرتی تھی،
اس لیے اس نے تمہاری عزت کا پردہ رکھا اور تمہیں برا بھلا بھی نہیں کہا، تم سے جھگڑا کرنے کی کوئی بات نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ پیدا ہوا اس وقت میں پورا حجاب کیا کرتی تھی۔ دوسرے بیٹے نے آ کر کے تمہیں برا بھلا کہا اس لیے کہ اس وقت میرا حجاب آدھا ہو چکا تھا۔ تیسرے بیٹے نے ڈنڈا اٹھانے کی بات کی اور تمہیں مارنے کی بات کی، تم پر حملہ کرنے کی بات کی، اس لیے کہ یہ اس وقت پیدا ہوا جب میں پوری بے حجاب ہو چکی تھی، میرے سر سے پردہ جا چکا تھا، اس لیے تو اس نے تمہاری عزت کا پورا پردہ اتار دیا ہے۔ اب سمجھے حجاب کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ عورت کا بھی فائدہ ہوتا ہے، پورے گھر کی عزت بھی پردے میں رہتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اگر کوئی حکم دیتا ہے تو اس میں ریزن ہوتے ہیں، اس میں سبب ہوتے ہیں، اس میں وجہ ہوتی ہے۔ بلا وجہ کوئی حکم نہیں دیتا کہ بس یہ کرنا شروع کر دو، نہیں، اس میں بڑی لاجکس ہوتی ہیں، بڑی منطقیں ہوتی ہیں، اس میں بڑے وجوہات ہوتے ہیں اس کے اندر۔ ایسے ہی کوئی حکم نہیں دیتا۔ اللہ نے حجاب کا حکم دیا ہے نا، اس کے اتنے سارے فائدے سمجھتے نہیں۔ اسلام کو کوئی شوق نہیں ہے، اسلام انسان کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نیچے اتارنا یہ ہمارا کام تھا، تمہیں اس زمین پر پیدا کرنا ہمارا کام تھا، یہاں سے اونچے جگہ پر جنت تک پہنچنا یہ تمہارا کام ہے۔ میرے عزیزو، اہل بیت اسی لیے تو آئے تھے، وہ تو جنت والے تھے، انہیں یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ آئے تھے تاکہ ہمیں وہاں لے جا سکیں۔ میرے عزیزو، آپ دیکھیے نا اہل بیت کی چادر کتنے کمال کی چادر ہے۔ میں اسی چادر سے فضائل شروع کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو فضائل کی منزل تک لے کے جاؤں گا، مصائب تک پہنچاؤں گا۔ یہ چادر کتنی عظیم ہے، فاطمہ زہرا کی چادر، جناب سیدہ کی چادر۔ جب امیر المومنین کے گھر میں ایک دن کچھ مہمان آ گئے، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، جناب امیر المومنین نے جناب سیدہ سے فرمایا کہ اے نبی کی بیٹی گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ جناب سیدہ عرض کرتی ہیں یا علی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یا ابو الحسن گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب سیدہ چادر اٹھاتی ہیں اور فرماتی ہیں یا علی یا امیر المومنین یہ چادر آپ کہیں گروی رکھ دیجئے اور پیسہ لے لیجئے اور اس سے کھانے کا انتظام کیجئے تاکہ یہ مہمان جو ہمارے گھر آئے ہیں یہ بھوکے واپس نہ جانے پائیں۔ امیر المومنین وہ چادر لے کر کے آئے ایک یہودی کے پاس جس کا نام ہے شمعون۔ شمعون کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ چادر رکھ لو اور مجھے کچھ اگر تمہارے گھر میں دانہ ہے، غلہ ہے وہ دے دو یا پیسہ دے دو، میں بعد میں پیسہ لے کر آؤں گا اور چادر واپس لے لوں گا۔ وہ پوچھتا ہے یہ چادر ہے کس کی؟ چادر میں جگہ جگہ ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، اتنی پرانی ہو گئی ہے، لیکن کتنے کمال کی چادر ہے، سیدہ کی چادر ہے نا۔ کہتا ہے کس کی چادر ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کی چادر ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، چادر لے گیا، گھر میں لے جا کر کے ایک کمرے میں رکھ دیا۔ کہنے لگا یا علی آپ چادر دیتے یا نہ دیتے، یہ چادر اتنی پرانی ہے کہ ہمارے کس کام کی ہے؟ اللہ اکبر، ہمارے کس کام کی یہ چادر ہے؟ پھر بھی میں آپ کو ضرور جو آپ کی مدد کر سکتا تھا میں ضرور مدد کرتا۔ علی فرماتے ہیں کہ نہیں یہ چادر رکھ لو جب تک کہ میں پیسہ لے کر کے نہ آؤں اور دوبارہ اسے واپس لے جاؤں۔ ٹھیک ہے، لے گیا ایک کمرے میں رکھ دیا، رات میں سو گئے۔ بیوی اس شمعون کی بیوی زوجہ رات میں اٹھی کسی کام سے، جب اس کمرے کے سامنے سے پاس ہوئی تو دیکھا کمرے سے نور باہر آ رہا ہے۔ اس نے جو کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا اس چادر سے نور نکل رہا ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا لیکن چادر سیدہ آئی، نور آ گیا۔ جلدی سے دوڑتی ہوئی شمعون کے پاس آئی، اس کو اٹھاتی ہے، چلو دیکھو جس چادر کو تم معمولی سمجھ رہے تھے، دیکھو اس چادر کا معجزہ دیکھو۔ شمعون جلدی سے اٹھا اور جا کر کے دیکھا تو اس کی آنکھیں خیرہ کر گئیں، آنکھیں رک نہیں رہی ہیں، حیران ہے یہ چادر جسے میں معمولی سمجھ رہا تھا اس سے تو نور نکل رہا ہے، اور اتنی تیز نور ہے کہ میں زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکتا۔ جلدی سے اپنے محلے میں گیا، یہودیوں کا محلہ تھا، گیا یہودیوں کو لے کر کے آیا، سب نے چادر دیکھی اور پوچھا کس کی چادر ہے؟ بتایا رسول کی بیٹی کی چادر ہے، مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کی چادر ہے۔ 80 یہودیوں نے وہیں کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گئے۔ اب میں جملہ کہوں عزیزان محترم، نبی نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی، کتنے مسلمان بنے تھے؟ 80 آدمی مسلمان بنے تھے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ نبی موسیٰ نے کتنے لوگوں کو پہاڑ پر ساتھ لے کر گئے تھے؟ نبی موسیٰ
کتنے لوگوں کو لے کر گئے تھے؟ 80 آدمیوں کو لے کر کے گئے تھے جنہیں پکا ایمان والا سمجھا جاتا تھا، انہیں لے کر کے گئے تھے، انہوں نے معجزے دیکھے تھے، تب جا کر کے مسلمان بنے تھے۔ نبی موسیٰ کی محنتیں دیکھی تھی، تب جا کر مسلمان بنے تھے۔ نبی نوح کے لوگوں نے نبی نوح کی محنتیں دیکھی تھی، تب جا کر کے مسلمان بنے تھے۔ اب میں جملہ کہہ دوں، 950 سال کی تبلیغ کے بعد نوح نے 80 کو مسلمان بنایا، نبی موسیٰ علیہ السلام نے اتنے سال تبلیغ کے بعد 80 لوگوں کو صاحب ایمان بنایا۔ تو جو معجزے دکھا کر کے لوگوں کو مسلمان بنائے وہ نبی ہوتے ہیں، جو صرف اپنی چادر کے معجزے سے 80 یہودیوں کو مسلمان بنا دے اسے زہرا کہا جاتا ہے۔ یا علی علی، صلوات پڑھ لیں عظمت محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ غور فرمایا آپ نے، چادر سے اپنی جو 80 لوگوں کو مسلمان بنا دے، کتنے کمال کی شہزادی۔ جب چادر اتنے کمال کی ہے تو شہزادی کتنے کمال کی ہوگی؟ آپ غور تو فرمائیں۔ جب نبی بیمار ہوئے تو فاطمہ کے گھر میں آئے، ہے نا، فاطمہ کے گھر میں آئے، چادر اوڑھی۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ سنتے ہیں نا، نبی پہلے بیمار تھے لیکن جب چادر سے باہر آئے تو کہیں آپ نے سنا کہ پھر نبی بیمار تھے؟ نہیں، نبی کو شفا مل چکی تھی، نبی کو صحت مل چکی تھی، نبی شفایاب ہو چکے تھے۔ نبی نے دنیا کو بتا دیا کہ یاد رکھو، میں بیمار پڑتا ہوں تو فاطمہ کی چادر اوڑھتا ہوں، جب تم کسی تکلیف میں ہو تو تم بھی فاطمہ اور علی کے دروازے پر آ جانا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ چادر اوڑھی، سب سے پہلے رسول چادر کے اندر گئے نا، اس کے بعد کون گیا؟ امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، ان کے بعد امیر المومنین علیہ السلام۔ اچھا، ایک آیت قرآن کی جو ہے نا، آپ سنتے ہیں، آیت تطہیر، انما بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیعذب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت کا تذکرہ ہے نا، یہ آیت جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے، یہ کب آئی؟ کیا علی کے آنے کے بعد ہی آیت آ گئی؟ نہیں، ابھی نہیں آئی۔ سب سے آخر میں فاطمہ آئیں اور چادر میں داخل ہو گئیں۔ جیسے ہی داخل ہوئی جبریل آیت لے کر فوراً آ گئے، فوراً آ گئے۔ جبریل آئے اور اجازت مانگی، پرمیشن لی اور پھر چادر میں چلے گئے، پھر چادر میں چلے گئے۔ اچھا، یہاں پر جہاں فاطمہ ہو نا، وہاں پر فرشتے بغیر پرمیشن کے نہیں آتے۔ گھر میں فاطمہ ہو، رسول کا آخری وقت ہو تو ملک الموت اجازت لے کر آ رہا ہے، چادر میں فاطمہ ہو تو جبرائیل اجازت لے کر کے آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ اجازت کے بغیر نہیں آتے۔ چادر میں آ گئے، اب آ کر کے چادر میں یہ آیت سنائی، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ آیت تطہیر بھیجی ہے۔ اب میں جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پنجتن پورے ہو گئے نا، اہل بیت مکمل ہو گئے نا، پنجتن پورے ہو گئے نا۔ جب فاطمہ آ گئی، میرے عزیزوں، ایک ہے دین اور ایک ہے پنجتن۔ جب تک دین مکمل نہیں ہوتا، جب تک علی کی ولایت کا غدیر میں اعلان نہ ہو جائے، علی اور فاطمہ کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب تک علی دین میں نہ آ جائے، جب تک علی کا دین میں ولایت کا اعلان نہ ہو جائے، تب تک اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک چادر میں فاطمہ نہ آ جائے، تب تک پنجتن اور اہل بیت مکمل نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں عزیزان محترم، فاطمہ آ جائیں تو آیت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آیت رکی ہوئی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ ماں آ جائے، حسن حسین کی ماں آ جائے، 11 اماموں کی ماں آ جائے، تب میں آؤں۔ ہے آیت انما یرید اللہ لیعذب عنکم الرجس اہل البیت کی آیت آسمان پر انتظار کر رہی تھی کہ ایک ماں آ جائے تو آیت آئے۔ تو دو چیزوں کو انتظار کرتے ہوئے دیکھا، یا آسمان پر آیت کو یا قیامت کو، یا قیامت کو۔ فاطمہ ماں ہیں، امام زمانہ ان کے بیٹے ہیں، جب تک ماں چادر میں نہ آئے تب تک آیت نہیں آتی، جب تک فاطمہ کا بیٹا پردہ غیب سے نہ آئے تب تک قیامت نہیں آتی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چادر میں آئے، اللہ نے آسمان پر فرشتوں کے سامنے ایک اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ وعزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ
ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. یہی تو ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے سورج کو نہیں بنایا، چاند کو نہیں بنایا، زمین کو نہیں بنایا، آسمان کو نہیں بنایا. اگر بنایا ہے، اگر میں نے انہیں پیدا کیا ہے تو بس ان کی محبت میں کہ جو چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ان کی محبت میں نے کہا میرے اللہ یہ تو نے کتنی بڑی قسم کھا لی. تو اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے. وعزتی و جلالی، میں اللہ فرما رہا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے اگر یہ سب کچھ بنایا ہے تو ان کے صدقے میں جو چادر کے اندر آرام کر رہے ہیں، یہ جو پنجتن آرام کر رہے ہیں، ہم نے ان کے صدقے میں بنایا ہے. ان کے صدقے میں سورج بنایا، ان کے صدقے میں چاند بنایا، ان کے صدقے میں آسمان بنایا، ان کے صدقے میں زمین بنایا، ان کے صدقے میں بنایا ہے، ان کے صدقے میں بنایا ہے، ان کی اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین، ان کی محبت کے صدقے میں بنایا ہے، ان کی محبت کے صدقے میں بنایا ہے. اللہ نے ادھر عزت کی قسم کھائی اور ادھر محبت کی بات کی کہ دیکھو میری عزت کی قسم، میں نے ان کی محبت کے صدقے میں بنایا ہے، ان کی محبت کے صدقے میں بنایا ہے. میں نے کہا میرے اللہ قسم ہی کھانی تھی تو سورج کی قسم کھا لیتا. تو نے کھایا تو ہے قرآن میں والشمس وضحاها، سورج کی قسم. تو قسم سورج کی کھا چکا ہے، تو چاند کی قسم کھا چکا ہے، تو ستاروں کی قسمیں کھا چکا ہے، تو اے میرے اللہ تو زمین کی قسم کھا چکا ہے، تو آسمان کی قسم کھا چکا ہے. تو یہاں پر بھی انہی چیزوں کی قسم کھا لیتا. تو نے اپنی عزت کی قسم کیوں کھائی؟ جہاں اہل بیت کی محبت کی بات آئی تو اللہ نے آواز دی سنو، اگر میں آج بھی یہاں پر بھی اہل بیت کی محبت کے معاملے میں بھی اگر میں چاند سورج کی قسم کھاتا تو مسلمان کو موقع مل جاتا. مسلمان کہتا کوئی بات نہیں، ان سے اگر محبت کرنی ہے تو بس چاند تک تو محبت کرنی ہے، جب تک چاند رہے گا ہم محبت کریں گے. چاند ختم ہوگا محبت ختم ہو جائے گی. ایک دن تو چاند کو بھی ختم ہونا ہے، ایک دن تو سورج کو بھی ختم ہونا ہے، ایک دن تو ستارے کو بھی ختم ہونا ہے. جس دن یہ ختم اس دن محبت بھی ختم ہو جائے گی. اللہ نے کہا میں ان کی محبت کے معاملے میں ان چیزوں کی قسم نہیں کھاؤں گا، اپنی عزت کی قسم کھاؤں گا. جب تک میری عزت باقی ہے تب تک ان کی محبت بھی باقی رہے گی. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اہل بیت ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اچھا، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں شہزادی کونین سلام اللہ علیہا. جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اب جو بھی جنت میں جانا چاہتا ہے وہ فاطمہ کو راضی کرے. یہی تو مطلب ہوا، فاطمہ کو راضی کرے، فاطمہ کو خوش کرے تاکہ جنت میں جگہ مل جائے. چاہے وہ نبی کی بیویاں ہوں، اللہ اکبر، نبی نے تو فرما دیا جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، ہے نا. چاہے وہ رسول اللہ کی بیویاں ہوں، چاہے وہ باقی نبیوں کی بیویاں ہوں، چاہے وہ صحابی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ تابعی ہو، چاہے تبع تابعی ہو، کوئی بھی ہو، عرب ہو، عجم ہو، کوئی بھی ہو، جسے بھی جنت میں جانا ہے وہ فاطمہ کو راضی کرے. چاہے مسلمان ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے بیویاں ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، اگر جنت میں جانا ہے تو فاطمہ کو راضی کر کے جانا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی فاطمہ سے جھگڑا کر کے جنت میں نہیں جا سکتا. تو اگر کوئی عورت فاطمہ سے جھگڑا کر کے جنت میں نہیں جا سکتی تو کوئی عورت فاطمہ کے شوہر علی سے جھگڑا کر کے جنت میں کہاں سے چلی جائے گی؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. کوئی بھی ان کو ناراض کر کے نہیں جا سکتا. اچھا، کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے میرے اللہ، اس زمین پر تیری جنت کے علاوہ بھی تو ایک جنت بنائی گئی تھی، ہم بھی جنت اپنی بنا لیتے ہیں، ہم بھی جنت بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جنت کے سردار حسن حسین، جنت کی سردار عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا، کوئی بات نہیں، ہمیں اس جنت میں نہیں جانا، ہم اپنی جنت خود بنائے لیتے ہیں. جیسے شداد نے بنائی تھی. شداد نے کیا کیا تھا؟ اچھا دیکھیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. یہی تو کہا تھا نا نبی نے. اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا. شداد نے کیا کیا تھا؟ شداد نے جنت بنائی تھی.
جنت بڑی محنت سے جنت بنائی تھی، بڑی دولت خرچہ کی تھی، جنت میں دودھ کی نہر بھی جاری کی، جنت میں پھلدار درخت بھی لگا دیے، جنت میں بڑا اچھا انتظام کر دیا، درخت بھی لگائے، درخت بڑے ہوئے، پھل آ گئے، سب کچھ ہوا، دودھ کی نہر بھی جاری کر دی، ندی بھی جاری کر دی، سب کچھ کر دیا، جو کچھ جنت کے بارے میں سنا تھا ویسی جنت، جیسا جیسا سنا تھا جنت بنا دی، جنت بنائی، اللہ اکبر، ہوا کیا تھا؟ جیسے ہی جنت میں داخل ہونا چاہا ملک الموت آ گئے۔ میں نے کہا میرے اللہ جنت بنا رہا ہے، اللہ نے کہا بنانے دو۔ میرے اللہ درخت لگا رہا ہے، درخت لگانے دو۔ درخت میں پھل آ رہے ہیں، کہا پھل آنے دو۔ میں نے کہا میرے اللہ وہ دودھ کی نہر جاری کر رہا ہے، روک لے۔ اب تو جنت بنا چکا ہے، اب کیوں روک رہا ہے؟ ایک قدم اور بڑھا لینے دے، اپنی جنت میں تو چلا جائے۔ فوراً ملک الموت کو بھیج دیا، شداد کی روح نکال لو، شداد کو یہیں پر مار دو، جنت کے اندر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، جنت کے اندر بھی جانے کی اجازت نہیں۔ میں نے کہا میرے اللہ اب کیوں روک رہا ہے؟ پہلے روک لیتا، درخت لگائے تو نے نہیں روکا، پھل آ گئے تو نے نہیں روکا، اس نے نہر بنا دی تو نے نہیں روکا، نہر میں دودھ جاری کر دیا، دودھ کی ندیوں کا انتظام کروا دیا تو نے نہیں روکا۔ اللہ نے کہا سب کچھ کر لینے دو، لیکن یہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں بھی میری مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ بنا لینے دو جنت، اپنی بنائی ہوئی جنت میں بھی میری مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا میرے اللہ تو نے اسے تو یہاں مار دیا، اور تو کہہ رہا ہے کہ کوئی بندہ اپنی جنت میں بھی، اپنی بنائی ہوئی جنت میں بھی اللہ کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ تو سامنے آتا نہیں ہے، تو سامنے آتا نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتا چلے تو کب راضی ہوا؟ تو کب راضی ہوا؟ تو اللہ کہے گا کہ اسی لیے تو میرے نبی نے کہا تھا جس سے فاطمہ راضی ہو اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اب تم یہ تلاش نہ کرو تم سے کب اللہ راضی ہوا، بس یہ دیکھو تم سے فاطمہ کب راضی ہوئی۔ جب وہ راضی ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، جنت میں جگہ بھی مل جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سامنے آتا نہیں۔ قانون بنا دیا میرے نبی نے، فاطمہ کو راضی کرو، فاطمہ اگر خوش ہیں تو اللہ تم سے راضی اور خوش ہوگا۔ غور فرمایا آپ نے، وہ زہرا ہے، اور جو کردار جناب سیدہ کا ہے وہی عظیم کردار ہمیں جناب زینب میں، ثانی زہرا میں نظر آتا ہے۔ اے بی بی 18 سال کی آپ کی حیات ظاہری ہے، ظاہری زندگی، آپ تشریف لے جائیں گی، پھر ان عورتوں کے لیے نمونہ عمل کون ہوگا؟ فاطمہ نے آواز دی میں زہرا جا رہی ہوں، لیکن میں ثانی زہرا کو اس کائنات میں ہدایت کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ثانی زہرا جناب زینب۔ بس ایک دو جملے صرف فضائل کے، اور پھر میں غم کے بیان پر آ جاؤں، مصائب پر آ جاؤں۔ ثانی زہرا حضرت زینب کتنی کمال کی بی بی ہے۔ جناب زینب کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، زینب وہ حدیث ہے جسے آیتوں نے پالا ہے، جسے بولتے ہوئے قرآنوں نے پالا ہے۔ زینب وہ بی بی ہے جسے 5 معصوموں نے پالا ہے، اور زینب ہی وہ بی بی ہے جس نے خود 2 معصوموں کو پالا ہے۔ ہاں، 2 معصوموں کو پالا ہے۔ 5 معصوموں نے زینب کو پالا، اور زینب نے خود 2 معصوموں کو پالا ہے۔ کسے پالا ہے؟ ایک ہے علی ابن الحسین زین العابدین، اور دوسرے ہیں محمد ابن علی الباقر۔ دیکھا آپ نے، 2 معصوموں کو پالنے کا کمال کس کا تھا؟ حضرت ابو طالب کا، جنہوں نے اپنی گود میں 2 معصوموں کو پالا تھا۔ ایک کا نام تھا محمد اور دوسرے کا نام تھا علی۔ جو ابو طالب کا کمال تھا وہی زینب کا کمال ہے۔ ابو طالب نے بھی ایک محمد اور ایک علی کو پالا،
زینب نے بھی جن دو معصوموں کو پالا ان میں بھی ایک محمد ہے اور ایک علی ہے. ایک علی زین العابدین ہیں، دوسرے محمد باقر ہیں. ایک محمد اور علی کو ابو طالب نے پالا، ایک محمد اور علی کو زینب نے پالا. لیکن فرق یہ ہے صرف ایک شہر مکہ میں جس نے محمد اور علی کی حفاظت کی ہے، پالا ہے، اسے ابو طالب کہتے ہیں. اور جو کبھی کوفے میں، کبھی شام میں، کبھی کربلا میں محمد اور علی کو بچاتی ہوئی گئی ہے، اسے زینب کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے زینب کبریٰ. زینب بڑی عظمتوں والی شہزادی ہے، شریکت الحسین کہا جاتا ہے زینب. جب چلی ہے مدینے سے، حضرت عبداللہ نے اپنے 2 بیٹوں کو حوالے کیا تھا، بیمار تھے، اور عرض کیا تھا شہزادی اگر میں صحت مند ہوتا تو میں ضرور آتا، لیکن میں اپنے ان دونوں بچوں کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، انہیں اپنے بھائی کا صدقہ سمجھ کر قربان کر دیجئے گا. عزاداروں میں غم کے بیان پر آ گیا. زینب بچوں کو لے کر کے آ گئیں کربلا کے میدان میں. یہ کون بی بی ہے؟ یہ وہ بی بی ہے، ہندوستان کے ایک بڑے بزرگ ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا ہے. وہ کہتے تھے کہ زینب مصیبتوں کو برداشت کرنے میں، سہنے میں حسین سے آگے نکل گئی. اسی لیے زینب کو ام المصائب کہا جاتا ہے، مصائب کی ماں. بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں زینب نے. زینب کیسے حسین سے آگے نکل گئی مصائب میں، مصیبتوں میں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جہاں جہاں حسین مشکلوں میں تھے زینب سہارا دینے کے لیے موجود تھی، لیکن جہاں جہاں زینب نے ظلم اٹھائے، مصیبتیں برداشت کی، حسین سہارا دینے کے لیے نہیں تھے. اب آپ مطمئن ہو گئے نا میرے اس جملے سے جو میں نے ان بزرگ عالم کا آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے. زینب اپنے شہزادوں کو لے کر کے کربلا کے میدان میں آئی ہیں. کربلا میں 9 مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے سامنے اپنے بچوں کو ذبح ہوتا ہوا دیکھا ہے. اللہ اکبر. 9 مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے، قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے. زینب شب عاشور آئی نا، حسین جب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھا زینب اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے ہیں اور نصیحتیں فرما رہی ہیں، اور فرما رہی ہیں اے میرے بچوں، اے اون محمد، تمہیں یاد ہے تمہارے بابا نے کیا کہہ کر کے تمہیں میرے ساتھ بھیجا تھا؟ بچے کہتے ہیں اماں ہمیں یاد ہے. جناب زینب فرماتی ہیں اے بچوں کل قربانی کا دن ہے، بچوں اپنے ماموں پر سب سے پہلے جا کر جان قربان کرنا. دیکھو جان بچانے کی فکر نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تمہیں دیر ہو گئی تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی. اگر پہلے میرا بھائی قربان ہو گیا تو میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گی جب میری ماں مجھ سے پوچھے گی زینب تیرے بچے باقی رہے، میرا حسین قربان ہو گیا، میں کیا جواب دوں گی؟ عزادارو بچے سن رہے ہیں. زینب نے آخر میں ایک جملہ کہا بچوں سنو، جب جنگ شروع ہوگی اور تم میدان میں جانا تو دیکھو جنگ کرتے کرتے فرات کے قریب اگر پہنچ بھی جاؤ تو فرات کے پانی کو نہ پینا، اس لیے کہ میرا حسین پیاسا ہے. عزادارو دوسرا دن آیا جب ایک مرتبہ زینب نے اماں فضہ سے فرمایا تھا، جنہیں ماں کہتی تھی نا، اماں کہتی تھی نا فضہ کو، فضہ سے فرمایا تھا اماں فضہ میرے بھائی حسین کو بلا دیجئے. جب حسین آئے تو زینب تڑپ کر کے عرض کرتی ہیں بھیا سب قربانی کے لیے جا رہے ہیں، یہ بتائیے کہ میرے بچوں کو کب اجازت ملے گی؟ عزادارو حسین نے اجازت دی. ایک مرتبہ زینب نے بچوں کو پھر بلایا، بلانے کے بعد فرماتی ہیں بچوں دیکھو
جنگ کرتے کرتے اگر فرات تک پہنچ جانا تو فرات کا پانی نہ پینا، ابھی میرا بھائی حسین پیاسا ہے۔ عزادارو، ان بچوں میں ایک کو حسین نے گھوڑے پر بٹھایا، ایک کو عباس نے گھوڑے پر بٹھایا۔ عزادارو، دونوں مقتل میں آئے، جہاد شروع ہوا، دشمنوں نے گھیرا۔ عزادارو، ایسی جنگ کی ہے دونوں شہزادوں نے۔ عزادارو، لوگوں کو جعفر طیار اور حیدر کرار کا جہاد یاد آ گیا۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ دشمنوں نے گھیرنا شروع کیا، بچوں پر حملے ہوئے، بچے زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے۔ پہلے بڑا بھائی گھوڑے سے نیچے آیا، پھر دوسرا بھائی گھوڑے سے نیچے گرا۔ عزادارو، بھائیوں نے آواز دی، مامو حسین مدد کو آئیے، ہم گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ عزادارو، حسین چلے، عباس چلے۔ عزادارو، جب پہنچے ہیں نا تو چھوٹا بھائی دم توڑ چکا تھا، بڑے بھائی میں ابھی رمق حیات باقی تھی۔ حسین اور عباس قریب پہنچے، حسین نے اپنے بھانجے کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ایک مرتبہ اون کہتے ہیں، مامو حسین اماں کو سلام کہیے گا اور کہیے گا، اماں ہم جہاد کرتے کرتے فرات تک تو پہنچ گئے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا، ہم نے پانی نہیں پیا۔ عزادارو، بڑے بھائی نے بھی دم توڑ دیا۔ حسین اور عباس جنازہ لے کر کے آئے، بیویوں نے ماتم کیا، لیکن زینب بیٹوں پر نہیں روئی۔ عزادارو، ایک جملہ زینب نے کہا تھا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ عزادارو، اللہ اکبر، کیا دل ہے زینب کا۔ روایتیں بتاتی ہے کہ یہ لٹا ہوا قافلہ، اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ جب کوفے سے شام آیا، شام کے قید خانے میں جب یہ قافلہ ہے اور دن گزر رہے ہیں، جب وہ وقت آیا کہ جب رہائی ہونے لگی تو شہیدوں کے سر آئے، ایک ایک کا سر آتا تھا۔ حسین کا سر آیا، بیبیاں احترام میں کھڑی ہو گئی۔ عزادارو، سب نے ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ زینب نے حسین کا سر لے لیا، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے لے لیا، قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے لے لیا، اکبر کا سر آیا، رباب نے لے لیا، اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے لے لیا، اصغر کا سر آیا، رباب نے لے لیا۔ یزید کے سپاہی دو چھوٹے چھوٹے سر لے کر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ بتاؤ کیا ان سروں کی کوئی وارث نہیں ہے؟ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ارے فضہ نے آواز دی، اے سپاہیوں ایسا نہ کہو، میری شہزادی اپنے بھائی کا غم منا رہی ہے۔ عزادارو، فضہ نے دونوں بچوں کے سروں کو اپنے گود میں لیا اور ماتم کرنا شروع کر دیا۔ عزادارو، یہ قافلہ مدینے آ گیا۔ زینب اپنے بھائی حسین کے گھر میں ہے، اپنے گھر نہیں جاتی۔ عبداللہ آئے، مولا سجاد اپنی بھوپی سے کہیے اپنے گھر تشریف لائے۔ زمانہ ہوا کہ کافی دن ہو گئے کہ شہزادی اپنے گھر نہیں آئی۔ عزادارو، امام سجاد نے جب عبداللہ کی یہ فرمائش شہزادی کی خدمت میں پیش کی، شہزادی فرماتی ہیں، اے عبداللہ آج میں آؤں گی۔ عزادارو، روایتیں بتاتی ہیں عبداللہ چلے گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب سورج غروب ہونے لگا، زینب نے چادر اوڑھی اور اپنے گھر میں آئی۔ عبداللہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ زینب جیسے ہی اس حجرے میں پہنچی کہ جو بہن محمد کا حجرہ تھا، دو چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے، زینب دونوں کے درمیان بیٹھ گئی، ایک ہاتھ اس پر رکھا، ایک ہاتھ ادھر رکھا اور رو کر کہا، آج تک بھائی پر روئی تھی، اے بہن محمد میں بھی تو ماں ہوں نا، آج میں تم پر رہوں گی، آج میں تمہارا ماتم کروں گی، یہ کہہ کر رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ گھر میں آئے اور آ کر کہتے ہیں، اے ضعیفہ، اے بی بی، تم کون ہو؟ لگتا ہے اپنا گھر بھول گئی ہو، تم اس گھر میں کہاں آ گئی؟ ارے یہ گھر تو میری شہزادی زینب کا گھر ہے۔ عزادارو، زینب نے سر کو اٹھایا، عبداللہ نے دیکھا، بی بی یہ کیا ہو گیا؟ بی بی تڑپ کر روئی، عبداللہ تمہارے بچے کھو کر آئی ہو۔ اے عبداللہ پہچان نہ سکے۔ عبداللہ کہتے ہیں، بی بی میں آپ کو پہچان نہ سکا، بی بی یہ کیا ہو گیا؟ عزادارو،
روایتیں بتاتی ہیں زینب نے ایک جملہ کہا، فرماتی ہے عبداللہ تم پوچھو گے نا کہ اون و محمد کیسے جنگ کر رہے تھے؟ عبداللہ کہتے بی بی میں اون و محمد کا نہیں پوچھوں گا، ارے وہ تو میں نے آپ کے بھائی کا صدقہ بنا کر قربان کر دیا، صدقے کے بارے میں کون پوچھتا ہے؟ بی بی میں بس یہ پوچھوں گا کہ جب جنگ صفین ہو رہی تھی، میں اور محمد حنفیہ جنگ کرنے جاتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو مولا علی ہمیں گلے لگاتے تھے اور کہتے تھے بڑے بہادر ہو، لیکن میرے حسین جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، میرے حسین جیسا کوئی بہادر نہیں ہے۔ اے بی بی مولا حسین کو جنگ کرتے ہوئے دیکھنے کا بڑا شوق تھا کہ جب حسین سردار بن کے جنگ کرے، بڑا شوق تھا دیکھنے کا۔ بی بی یہ بتائیے میرا مولا کیسے جنگ کر رہا تھا؟ زینب نے رو رو کر بیان کیا، جب سب مارے گئے میرا بھائی گھوڑے پر سوار ہوا، تلوار نیام سے نکالی، روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے اول محمد کو مارا۔ لو بھوکے کی جنگ دیکھو، لو پیاسے کی جنگ دیکھو۔ زینب بتا رہی تھی اچانک چادر سرک کے نیچے گری، عبداللہ نے دیکھا زینب کی گردن پر ایک تازیانے کا نشان ہے، زخم کا نشان ہے۔ عبداللہ تڑپ گئے، بی بی یہ تازیانے کا نشان کیسا؟ زینب نے رو کر بتایا عبداللہ یہ ظالموں نے تازیانہ مارا ہے۔ ارے جیسے ہی عبداللہ نے سنا دوڑ کر آگے بڑھے، تلوار اٹھائی، میں انتقام لوں گا۔ زینب نے ہاتھ پکڑا، عبداللہ بیٹھ جاؤ۔ ایک نشان دیکھا، برداشت نہ کر سکے، زین العابدین سے پوچھو، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک مجھ پر تازیانے کھاتا ہوا دیکھتا ہوا گیا ہے، میں تازیانے کھاتی رہی، زین العابدین دیکھتا رہا۔ ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، پیروں میں بیڑی تھی، گلے میں طوق تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔